ہو۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس عورت کی اس حالت میں فوتگی ہو جاتی ہے کہ اس کا خاوند اس سے راضی ہے تو وہ عورت جنتی عورت ہے۔ نبی علیہ السلام کے پاس ایک صحابیہ آتی ہیں، آپ علیہ السلام ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا تو شوہر والی ہے؟ اگر تو شوہر والی ہے تو اس کی خدمت اور اس کے ساتھ جو تیرا رویہ ہے اس کے اوپر غور کرتی رہنا کہ تیرا خاوند تیرے لیے باعث جنت بھی ہے اور باعث جہنم بھی ہے۔ آپ علیہ السلام کے ارشاد کے مطابق پروردگار عالم اس عورت کی طرف نگاہ اٹھا کر کے بھی نہیں دیکھیں گے جو اپنے خاوند کی ناشکری کرتی ہیں، حالانکہ یہ عورتیں اپنے خاوند سے بے نیاز بھی تو رہ نہیں سکتی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے جب جنت اور جہنم کو دیکھا تو جہنم میں سب سے زیادہ عورتوں کی کثرت کو پایا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو عورت پابندی وقت کے ساتھ نماز ادا کرتی ہے، رمضان المبارک کے روزے رکھتی ہے، اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے اور اپنے خاوند کی اطاعت کرتی ہے، یہ 4 کام کرتی ہے، پھر وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے وہ داخل ہو سکتی ہے۔ مطلب کہ اس کے ساتھ اپنے خاوند کی اطاعت لازمی ہے۔ اب یہ وہ تعلیمات ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت محمدیہ کی ان بیٹیوں کی تربیت اور تعلیم کرتے ہوئے ارشاد فرمائی ہیں۔ آج میری بہنیں اور دوستیں ان تعلیمات کو سیکھنا تو بڑے دور کی بات ہے، ان کو سننا بھی گوارا نہیں کرتی، اس وجہ سے کہ کیا صرف اور صرف خاوند کے حق ہیں، ہمارا کوئی حق نہیں ہے، صرف خاوند کی ہی اطاعت کرنی ہے، ہمارے اوپر کوئی کسی قسم کا حق نہیں ہے، ہم لوگوں کو بھی حق دیا جائے۔ اگر ایک بات کو دیکھا جائے تو میری نظر سے آج تک جتنے بھی اشتہار گزرے ہیں اور جتنی بھی اس طرح کے تویز، چلے، دھاگے، پیر صاحب، ان کا صرف ایک ہی ہوتا ہے کہ اپنے خاوند کو مٹھی میں کرنے کا تویز، اپنے خاوند کو اپنا غلام بنانے کے لیے تویز، دھاگا، چلا اور دم اور یہ سب کچھ، اور یہ عورتیں اپنے خاوند کو مٹھی میں کرنے کے لیے، اس کو غلام بنانے کے لیے چلے کریں گی، دھاگے اٹھائیں گی، تویز اٹھائیں گی، سارا جتنی بھی خاوند کی جمع پونجی ہے جا کے پیروں فقیروں کو دے کر کے آ جائیں گی، کیونکہ ان کا مائنڈ بن چکا ہے کہ ہم نے اپنے خاوند کو غلام بنا کے رکھنا ہے، ہم نے اس کی اطاعت نہیں کرنی، اس کو اپنے سر کا تاج بنا کے نہیں رکھنا۔ آج تک اگر شکایتیں ملی ہیں تو کس کی؟ کہ ہم لوگوں کو خاوند کو فرمانبردار بنانے کے لیے ہمیں تعویذ چاہیے، کوئی وظیفہ چاہیے، حالانکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے زیادہ حق تو خاوند کا ہے اور سب سے زیادہ نافرمانی تو عورت کرتی ہے۔ آج تک کسی خاوند نے یہ نہیں کہا کہ مجھے تعویذ چاہیے کہ میری بیوی نافرمان ہے، میری بیوی زبان دراز ہے، میری بیوی ناشکری ہے، مجھے تعویذ چاہیے۔ اب یہ وہ تعلیمات ہیں کہ ہم لوگ اپنا مائنڈ سیٹ کریں، سوچ مثبت رکھیں، کیا کہ ہم نے اپنے خاوندوں کی اطاعت کرنی ہے، ان کی فرمانبرداری کرنی ہے، ان کو سر کا تاج بنانا ہے، ہم نے نہ کہ ان کو غلام بنانا ہے اور ان سے غلامی کروانی ہے۔ آج یہ تعلیمات کو دیکھیے اور آپ میری دوستوں اور بہنوں کا اپنے خاوندوں کے ساتھ رویہ دیکھیے۔ میری دوستیں اور بہنیں یہ سمجھتی ہیں کہ ہم نے اپنے خاوند کے گھر کی صفائی کر لی، اس کے کپڑے دھو لیے، استری کر لیے، اس کا روم صاف کر دیا، تو ہم نے کیا کیا؟ دنیا میں سب سے زیادہ جو فرمانبردار بیوی ہے وہ میں ہی کہلاتی ہوں، کیونکہ میں نے یہ سارے کام ٹائم سے کر دیے۔ حالانکہ ان سارے کام کے کرنے کا نام خاوند کی اطاعت اور فرمانبرداری نہیں ہے۔ خاوند کی اطاعت کیا ہے، خاوند کی فرمانبرداری کیا ہے، اور وہ کون سی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کا خاوند آپ کے اوپر توجہ نہیں دیتا اور آپ کا گھر کبھی بھی پرامن پرسکون نہیں رہ سکتا، وہ وجہ کیا ہے؟ دیکھتے ہیں حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک حدیث۔ ان کا بیٹا بیمار ہے، بیمار بیٹا چھوڑ کر کے خاوند سفر پہ چلا جاتا ہے، جب خاوند سفر پہ جاتا ہے تو بیٹے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ یہ بیٹا جب فوت ہو جاتا ہے تو ان کا خاوند سفر سے واپس آتے ہیں تو ام سلیم مسکراہٹوں کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ اپنے خاوند کو ریسیو کرتی ہیں، گھر میں راحت، خوشی اور پرسکون ماحول بناتی ہیں، اپنے بیٹے کا جو دکھ ہے، اپنی ممتا کو مار کر کے اتنی بڑی پریشانی بھی اپنے خاوند کو نہیں بتاتی ہیں کہ میرے خاوند کیا ہوں گے، اس خبر کو سن کر کے پریشان ہوں گے، تو میں یہ خبر ان کو سنا کر کے پریشان کر کے نافرمان بیوی میں نہ لکھتی جاؤں۔ آج ہمارے ہاں، اب آپ سوچئے کہ آپ اپنے خاوند کو یہ سکون، یہ والا سکون اور یہ دلی تسکین، یہ ماحول ان کو دیتی ہیں۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ خاوند باہر کی صحبتوں کا، تھکاوٹوں کا، پریشانیوں کا تھکا ہارا جب گھر پہنچتا ہے، گھر پہنچتے ہی